پلس یہ کہ دعا کریں. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا, تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 ثواب پہنچتے ہیں. ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا, مرنے کے بعد ملے گا. دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی, وہ بھی ظاہر ہے اس کو ملے گا. تیسرا نیک اولاد. نیک اولاد ظاہر ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے, ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو. مثال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی, جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے, وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا. یہ ہے اصل بنیاد, باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں. اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدہم, وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں, یقولون, وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دل میں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھ پن, کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے ہیں. ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں, اچھے یا برے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے میرے رب بے شک, اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے, مہربان ہے. تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو, کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے. تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے, آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں. اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں, اسلام کا مذاق اڑانے والی, مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہے, وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی. اب میرے بھائیو, یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے, یہ پہلا حق. دوسرا حق, جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے. تیسرا حق, جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے. تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے. چوتھا حق, جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ, اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے. اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا, یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے. آپ اسے اصالہ ثواب کہہ لیں, آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں, کوئی بھی. نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں, ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں. سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے, سنن ابی داؤد کے اندر ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا, اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی. و صغیرنا و کبیرنا, اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے. و ذکرنا و انثانا, اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں. اللہم من احییت
احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں، اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو، یہ نبی اسلام نے حکم دیا۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے، وہ جس سنن ابی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھنا چاہے۔ تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں، حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں، یہ دونوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی۔ اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے، دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ مشکات المصابی کے اندر موجود ہے، کتب ستہ میں سے یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر، تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنا۔ پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا۔ شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے گیا۔ تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن عاص کی وصیت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں، اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ اب وہ اس لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان لوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا، تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت عمرو ابن عاص اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ بھی تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا اذان، پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں، وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی اسلام نے نہیں دی؟ عیدین کی اذان نہیں ہوتی، منع تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے، نہیں دیا کرتے تو وہ آپ نہ بھی بتائیں، ہمیں پتا ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے، نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا۔ جب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا ہے۔ یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا، میں موضوع کو
تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر. تو بہرحال آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وصیت یہ کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر, یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا, یعنی پاس بیٹھنا ہے, وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, جو مرضی آپ کریں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے, آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعاؤں سے نہیں لگائی جا سکتی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے, اور نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں, اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین. اچھا, دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے, اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں, اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں. یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے, مشکات المصابی کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے, یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی, ریجیکٹڈ پرسنالٹی. تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے, کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما. اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں. کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے, کچھ ابو داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں. پہلا سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا, ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیک, تیرا نبی کون ہے. بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے, اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں. تو یہ حاضر رجل, وہ کہتے ہیں حاضر کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے. سر اگر حاضر کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ, ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے, ہونا چاہیے حاضر محمد رسول اللہ. تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں, اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, الذی بعث فیکم, جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے. یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں, یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے, یہ بالکل جھوٹی بات ہے. تو یہ 3 سوالات, اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا, جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بخاری میں بھی ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی. مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالات کے جواب دیتا ہے, تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے, یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے. تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتا تھا. دونوں معنی درست ہیں. تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہیں, اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے. اگر زندگی میں پتہ چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, ادروائز تو مشکل ہو جائے گا. بہرحال ایک ضمن کی بات تھی. تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین,
मुमिनीन और मुस्लिमीन जो इस कब्रिस्तान के अंदर दफन हो, ख्वाह मर्द हो या औरत हो। अस्सलामु अलैकुम अहले दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून। और अल्लाह ने चाहा तो हम भी अनकरीब तुम्हारे साथ आके मिलने वाले हैं, ज़रा हमने भी मरना है। और फिर सात अल्फाज है कि हम तुमसे, तुम्हारे लिए और अपने लिए अल्लाह के हुजूर आफियत का सवाल, नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, हम अल्लाह से सवाल करते हैं तुम्हारे लिए और अपने लिए आफियत का। ये दुआ है। थोड़े बहुत अल्फाज के फर्क के साथ सही मुस्लिम में और दुआएं भी हैं, बल्कि ये सबसे आसान दुआ, याद रखनी भी आसान है। एक दुआ है जामिया तिर्मिज़ी के अंदर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, वो रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे ज़ईफ है, असल दुआ यही है। बल्कि सही मुस्लिम में एक हदीस है, अम्मा आयशा कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफा मेरे साथ बिस्तर पे लेटे थे, तो थोड़ी देर बाद आपने ये महसूस किया कि मैं सो गई हूं, तो आप अलैहिस्सलाम चुपके से अपने बिस्तर से निकले और बक़ीए गरक़द मदीने के कब्रिस्तान की तरफ चले गए। तो कहती है मैं भी ना जासूसी करने के लिए पीछे किसी और बीवी के पास ना चले गए, मैं भी निकली और मैंने हुज़ूर इस्लाम को देखा कि आप बक़ी कब्रिस्तान में यूं हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। 3 दफा आपने हाथ उठा के दुआ की और अपने हाथों को वापस किया। तो वो कहती है मैं जल्दी जल्दी भागती भी वापस आई, आके बिस्तर पे लेट गई और ये यानी मैंने एक्ट करने की कोशिश की कि मैं तो यहाँ से गई नहीं थी, लेकिन सांस फूला हुआ था, सांस तो नहीं को रोक सकता। वो बुजुर्ग हैं जो 12-12 दिन तक वुजू रोक के रखते हैं, तो चूंकि झूठ होता है ना, तो कहते हैं कि मेरा सांस फूला हुआ था। नबी इस्लाम जब वापस आए तो उन्होंने सईदा आयशा से फरमाया कि तू मेरे पीछे आई थी और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो तमाम गायब का जानने वाला तो मुझे बता ही देगा। इल्म गैब भी क्लियर कर दिया हुजूर ने। आपने नहीं कहा कि मुझे तो पता है, मैं तो हाज़िर नाज़िर हूँ, उनका मुझे अल्लाह तो खबर दे देगा। तो तुमने क्या गुमान किया अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेंगे? यानी मैं किसी और बीवी के पास चला गया। तो उनका या रसूल अल्लाह ऐसे ही था, मैं आपके पीछे आई थी। तो आपने फरमाया कि असल में जब मैं लेटा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप बक़ी गरक़द के जो मदफन है वहां पे लोग, उनके लिए जाके दुआए मग़फ़िरत करें। अच्छा, वो दुआए मग़फ़िरत तो आप वहां भी बैठ के कर सकते थे। इससे पता चली कि कब्रिस्तान जाके दुआए मग़फ़िरत करना ये चीज पसंदीदा है अल्लाह ताला को। और फिर नबी इस्लाम से दुआ करवाना ये उम्मत की तालीम के लिए भी था। तो नबी इस्लाम ने वहां पे दुआ की, आपकी दुआ की बरकत का हिस्सा उन लोगों को नसीब हुआ। तो इससे ये पता चला कि आप कब्रिस्तान जाके आप हाथ उठा के भी दुआ करेंगे, रात के वक्त भी जा सकते हैं। और सही मुस्लिम में अल्फाज है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम अक्सर बक़ी गरक़द कब्रिस्तान चले जाया करते थे दुआ करने के लिए कब्रिस्तान में। तो ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाकी हाथ उठा के दुआ करना फर्ज नमाज के बाद भी अपनी इंडिविजुअल दुआ कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई मुआनित नहीं। अबू दाऊद में तो रवायत कमजोर है, लेकिन अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद से है कि तुम्हारा रब सखी है, करीम है, हया फरमाता है ऐसे शख्स से जो उसके हुजूर हाथ उठा के दुआ करता है कि उसे महरूम लौटाए। हाथ उठा के दुआ करना अल्लाह ताला को बगैर हाथ उठाए दुआ करने से ज्यादा महबूब है। और दुआ के बाद चेहरे पे हाथ फेरना भी सुन्नत है, बल्कि उम्मत ये वो सुन्नत है जो वाकई सुन्नत है, जो इजमा और अमली तवातुर से ट्रांसफर हुई है। और अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब के अंदर सही बुखारी की सनद के ऊपर यह हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये दुआ के बाद अपने चेहरे पर हाथ फेरा करते थे। नबी इस्लाम के हवाले से भी मिलता है, अबू दाऊद में रवायत कमजोर है, इसलिए शेख ज़ुबैर साहब ने मिशकात के फुट नोट पे उस रवायत के ऊपर ज़ईफ का हुक्म लगा के साथ अल अदबुल मुफरद की रवायत लिख दी है कि ये रवायत दुरुस्त है। वैसे भी उम्मत का इजमा है, इसके लिए हदीसों की तो हमें हाजत नहीं है। उम्मत का इजमा और अमली तवातुर सुन्नत से चेहरे पे हाथ फेरने को ट्रांसफर कर रही है। लिहाजा चंद एक उलमाए अरब का इसे बिदअत कहना उनके यानी कम इल्मी की निशानी है और एक तंग नजरी की निशानी है। ओवरऑल यहाँ पे भी जो अहले हदीस हैं वो चेहरे पे हाथ फेरने के कायल है। मैं ज़िम्नन साथ छोटे छोटे मसाइल बता देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो आपने चेहरे पे हाथ भी फेरने। इस तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम अपनी वालिदा की कब्र पर गए। ऑलमोस्ट आप समझ ले अपने वालिदा की वफात के 50 साल के बाद, क्योंकि ये फतेह मक्का के बाद की बात है, तो 50 साल तकरीबन गुजर चुके थे। और आप इस्लाम कब्र पे गए और आप रोए और आपको देख के आपके साथी भी असहाब भी रोए। और फिर आप इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से मना किया करता था। ज़ाहिर नई नई कौम बुत प्रस्ती से फिरी थी, तो इसलिए नबी इस्लाम एहतियात करते थे। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रों पे जाया करो, क्योंकि ये मौत को याद दिलाती। लेकिन ये कब्रों पे जाना है, मज़ारात के ऊपर नहीं। मज़ारात पे तो सेल्फियां होती हैं और बहुत कुछ होता है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। जहां पे अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के काम होते हो ना, वहां पे आपने जाना भी नहीं। सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि एक सहाबी ने कहा कि मैंने मन्नत मानी है कि मैं
اونٹ قربان کروں گا مقام بوانا پہ جا کے. بعض روایتوں میں ہے کہ 100 اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, اب نہیں. اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا. یا وہاں پر کوئی زمانے جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا. انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی, ٹھیک ہے, کہ تم کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر, اس طرح کی منت نہ مانو, اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو, اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے. اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیاں فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا, تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں, توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی. اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے, یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا. تو بہرحال یہ کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے, کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں, اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لیں. تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا, قبروں پہ جانا ہے, قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے, اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے, کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے, کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں. اچھا, اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی, کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی. اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی, اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما, اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا, یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما, اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ قبر کو گشادہ کر دے اور نور سے بھر دے. یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے. باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی, تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. تو اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں, تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے, نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا, مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے, لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ. لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے, کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے, کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے, کوئی کہتا ہے جی جو ہے رزق میں برکت کے لیے, کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں, ایک دعا بتاتے ہیں, ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں.
جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما ہمیں دے دے فی الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھلائی وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور میدان حشر بھی کور میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی آپ نے مجھ سے مانگی میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ کی سخت تھی تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی آخرت بھی آ گئی میزان عمل بھی آ گیا سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی. اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا چند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کو چینج کیے وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہوتے ہیں انجی عمدہ گالیاں کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے. تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مثلا نمبر 75A اور 75B ahlsunnatpark.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو رشتے کا مسئلہ ہو پیپر دیے میں وہ پاس ہونے کا ایشو ہو بیماری کا مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے. ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا جو اللہ سے باغی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے. وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے نوکری لگ جائے اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے.
لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے. دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہو یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 200.